ابھی آپ دیکھیں گے کموڈیٹیز میں جو لوور ڈپ لیا ہے اٹس ناٹ بیکاز اس کی ڈیمانڈ وغیرہ جو فزیکل ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوئی ہے. اکانومی نے تھوڑے ایک یو ایس اکانومی پہلے بہت آن ٹریک ریکوری کر رہی تھی, تھوڑا اس نے ڈپ لیا, اس کی وجہ سے آئل پہ امپیکٹ آیا. تو اب فیوچر میں 2-3 مہینے میں 3-4 مہینے میں ڈیفینیٹلی جیسی آپ دیکھیں گے یو ایس اکانومی پھر سے مومنٹم گین کرنا اسٹارٹ کرے گی تو آئل کے پرائسز پھر سے شوٹ اپ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں گے گولڈ کے حوالے سے جیسی اکانومی ریکور اسٹارٹ ہو جائے گی, چائنا میں جیسے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے گولڈ کی آپ نے مینشن کیا, اور انفلیشن کا ہیج اس کی ڈیفینیٹلی بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو ابھی یہ ریڈ زون جو ہے میں اس کو ٹیمپریری سمجھتا ہوں, اور جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں ان کے لیے مطلب اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ ٹو انٹر دا مارکیٹ ایون فار کروڈ آئل, گولڈ اور سلور ان آل 3 commodities. اٹس اے گڈ پوائنٹ. اچھا, چائنا کی بھی آپ نے بات کی, جو ہم نیوز بھی دے رہے تھے چائنا کی, جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چائنا میں ڈسپلیس انڈیا ایز اے ورلڈ لارجسٹ کنزیومر آف دا پریشیس میٹل آن اینول بیسس, اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کی اس وجہ سے انکریز ہو رہی ہے کہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکمز جو ہیں چائنا میں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی, اور پراپرٹی جو ہے وہ پراپرٹی کی ویلیو میں کنٹرول آیا, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کنزیومر جو ہے نمبر 1 ہو سکتا ہے گولڈ کا. اب ایسے میں انڈیا نمبر 1 کنزیومر ہے, چائنا اس کو ریپلیس کرے گا, چائنا میں اس مطلب ہے کہ ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسے میں اگر ان فنڈامنٹلس کو ہم دیکھتے ہیں اور تو پھر گولڈ کا آؤٹ لک آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے لانگ ٹرم کے لیے؟ گولڈ کا آؤٹ لک ڈیفینیٹلی بلش ہے. یہ تو ایک بہت بلش نیوز ہے گولڈ کے لیے کہ اگر انڈیا کی ڈیمانڈ اسٹیبل رہے اور چائنا اس کو اوور بیٹ کر جائے تو مطلب ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہوگی وہاں پہ. چائنا میں ڈیفینیٹلی پراپرٹی بوم بنا تھا, پراپرٹی کا ایک وہ برسٹ ہوا تھا, ببل ابھی تک برسٹ نہیں ہوا, ببل بنا ہے. اس کی وجہ سے اب یہ ببل سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں تو گولڈ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ گولڈ کی ایک بہت خاصی پرابلم ہے کہ وہ انفلیشن ان کے اگینسٹ ہیج ہے, ایک سیف ہیون اپیل ہے. اگر اسٹاک مارکیٹس وغیرہ کریش ہوتی ہیں گولڈ ول ریٹین اٹس ویلیو. تو چائنا میں اگر ایکٹیویٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہانگ کانگ سے انہوں نے بہت زیادہ گولڈ ابھی امپورٹ کیا ہے, تو دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ فار گولڈ ایز اے بلش آئٹم. اور چائنا کی ایک اور بات یہ ایکسیپٹ فرام انویسٹمنٹ پرپسز, ان کی جو مارکیٹ ہے دا گولڈ مارکیٹ, جو کنزیومرز ہیں وہ بہت زیادہ دے آر انٹرسٹڈ ان دا گولڈ فار گیونگ اٹ آؤٹ ایز اے کنزیومر. مطلب کنزیومر کی جیسے کنزیومر کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ, تو ان کی جو چائنیز نیو ایئر ہے وغیرہ وغیرہ اس میں یہ گولڈ کا بہت ٹرینڈ ہے. اینڈ سنس چائنا از سچ اے روبسٹ اکانومی, ابھی بھی ان کی جی ڈی پی جو ہے ایکسپینڈ کر رہی ہے بیانڈ 5 to 6% سے اوپر ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو اٹس اے ویری گڈ پرومسنگ سائن کہ گولڈ از اے ویری اسٹرنجنٹ آئٹم ٹو کیپ. چلیں انڈیا کی کچھ بات کرتے ہیں, آئل کے حوالے سے اسی نیوز کو ڈسکس کرتے ہیں. انڈیا میں جو انفیکٹ ایشیا کا تھرڈ بگیسٹ آئل کنزیومر ہے انڈیا, اس کے حوالے سے کہا گیا ہے جی 20% جو ہے ان کی امپورٹ جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کرے گا ایران سے. جب 20% یہ کٹ ڈاؤن کرے گا اپنی امپورٹ ایران سے, تو اس کے بعد کیا لگ رہا ہے آپ کو آئل کے اوپر کوئی زیادہ پریشر آتے ہوئے پرائسز کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی, لیکن ایران اور انڈیا کا ایک ڈیفینیٹلی لنک ہے آئل کا. ان کو ایزی بھی پڑتا ہے, چیپ بھی پڑتا ہے ٹو امپورٹ آئل فرام ایران. 20% کٹ کرنے پہ آئل پہ تھوڑا سا ڈیمانڈ پریشر آئے گا, تھوڑا سا سپلائی پریشر آئے گا, سوری فارگیو مائی ورڈس, کہ 97 سے ابھی جو ریسز ہیں پرائسز ول گو آن دا اپر سائڈ, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ آئل کہ آئی سی اٹ موونگ ٹو 100 to 105 US$ per barrel in the medium term, and this will just exaggerate that fact کہ ڈیفینیٹلی ایک موومنٹ بنتی رہے گی اس کی طرف. رائٹ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس ایئر کا فرسٹ تقریباً ہاف ایئر مئی تو ہمیں چل رہا ہے, سیکنڈ ایئر کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کموڈیٹیز کے لیے, سوری سیکنڈ ہاف کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کموڈیٹیز کے حوالے سے آپ اس سال؟ سیکنڈ ایئر جو ہوگا اٹس گوئنگ ٹو بی سیکنڈ ہاف آفٹر جون, یا اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ ایئر فار کموڈیٹیز. آئی تھنک اکانومیز ریکور کرنا اسٹارٹ ہوگی, یورو زون کا جو کرائسس ہے وہ تھوڑا تھوڑا کم ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا, ایک ٹریک پہ آ جائیں گے گولڈ. اسی طرح یورو کو اسٹرینتھ ملے گی, جب یورو کو اسٹرینتھ ملے گی تو ساری کموڈیٹیز کو ایک تو اس طرح اسٹرینتھ مل جائے گی. سیکنڈلی یو ایس کی اکانومی کیونکہ اب وہ یورو کے لیک کی وجہ سے بہت سفر کر رہی ہے, ورنہ ان کی فنڈامنٹلز آف دی اکانومی آر اسٹرانگ. لیکن اب یورو زون کنٹیجنس کرائسس جو ہو جائے گا, جب کنٹین ہو جائے گا تو یو ایس میں بھی آپ ایک پازیٹیو سائن دیکھنا اسٹارٹ کریں گے. سیکنڈلی چائنیز اکانومی جو ہے, جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت زیادہ فال کر گئی ہے, بہت زیادہ فال کر گئی ہے, ایسا سچویشن نہیں آیا. چائنیز نے اپنی فال کو بہت اسموتھ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بینیفیشیل پوائنٹ ہوگا. منی سپلائی جو دنیا میں بڑھائی گئی تھی لوگوں نے, اس کا امپیکٹ دکھانا آنا شروع ہوا تھا, کیونکہ منی سپلائی کی امریکہ میں بھی منی سپلائی بڑھائی جا رہی ہے, یورپ میں بھی منی سپلائی بڑھائی جا رہی ہے. جو بھی اکانومی سفر کر رہی ہے وہ منی سپلائی بڑھا کے اکانومی کو اسٹیمولیٹ کر چاہ رہی ہے, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ پڑے گا. تو ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں سیکنڈ ایئر فور وڈ بی ویری بینیفیشیل فار کموڈیٹیز. کموڈیٹیز آر پرائسڈ ان ریئل ٹرمز, دیز آر پرائسڈ ان ریئل ٹرمز. نارمل ٹرمز میں ان کی پرائسز ڈو ناٹ ہولڈ ویلیو, تو ریئل ٹرمز میں ہم دیکھیں گے بیکاز آف
دا انکریزڈ منی سپلائی کہ ان کی ویلیوز پہ کافی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ ایئر فار کموڈیٹیز ان دا کمنگ ہاف. رائٹ. اچھا اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ لگانے کے بعد وہ کوئی پوزیشنز اگر لیتے ہیں, فار ایگزامپل اپنی تمام تر انویسٹمنٹ کی پوزیشنز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پوزیشن لینے کے بعد پرائسز نیچے جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لاسز کو منیمائز کر سکیں, پھر لاسز جو ان کے میکسیمائز ہی ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے, اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی 200,000 لگا رہا ہے یا 250,000 لگا رہا ہے وہ, یا 300,000 وہ لگا رہا ہے پی میکس میں کام کرنے کے لیے, لیکن وہ ساری انویسٹمنٹ اگر لگا دیتا ہے اور مارکیٹ میں اس کو لاس ہوتا ہے ان کیس, تو وہ لاسز منیمائز نہیں کر سکتا. ایسے میں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی سارے پیسے لگا کے تو نہیں کرنا چاہیے. یو شوڈ, اگر آپ کا ایک تولہ, اگر آپ 1 ounce لے رہے ہو لیوریج پہ, تو you should have a backup of money of at least twice the amount. اچھا. But if you have invested 10,000 in a gold کی ounce, تو you should have a backup of 20,000 to support it. کہ اگر losses ہو رہے ہیں, it doesn't get cut off instantly. آپ کو تھوڑا support by the money مل سکے. ٹھیک. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے. دوسرا ٹیکنیکلس پہ چلنا چاہیے, سپورٹ اور ریزسٹنس کو فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ ویئر دا سپورٹ از, ویئر دا ریزسٹنس از. جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دیر از اے ٹرو سپورٹ اوور دیئر, اس سے $3-4 نیچے پہ آپ ایک اسٹاپ لاس لگا کے کھیلیں, اور جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے ریزسٹنس ہے اس سے $3-4 نیچے پہ سیل کرنے کی کوشش کریں. اس طرح آپ کے لاسز بھی منیمائز ہوں گے, اور اگر خدا نخواستہ لاس ہو بھی گئے تو اتنے زیادہ لیول پہ ہوں گے نہیں کہ آپ کی پورے آپ کے گولڈ کے جو آئٹمز ہیں, جو آؤنسز ہیں یا جو بھی ہیں برینٹ کروڈ کے جو ہیں, جو وائپ آؤٹ ہو جائیں. اس وجہ سے آپ کو کافی ایڈوانٹیج ہوگا اس کا, اس اسٹریٹجی کو. رائٹ. بہت سارے انویسٹرز یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ کچھ اپنے آئیڈل فنڈز بھی نہیں رکھتے, کہ جس کی وجہ سے ان کا مارکیٹ میں ری انٹر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فنڈز ہیں آئیڈل فنڈز یہ کتنے ضروری ہیں؟ ایگزیکٹلی لائک یو سیڈ, آئیڈل فنڈز نہیں رکھتے وہ. آئیڈل فنڈز رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر لاس ہو رہا ہو, اٹ کٹس تھرو یور منی رادر دین یور انویسٹمنٹ, کیونکہ یو وڈ ناٹ وانٹ ٹو لوز. It sucks to be on the right side of the investment کہ آپ نے predict کر لیا کہ گولڈ کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں اور تب بھی آپ کا مال کٹ جائے. اس سے بری بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ نے predict تو کیا ہوا ہے کہ آپ $20 اوپر جائے گی, لیکن اسٹاپ لاس $3 نیچے لگانے کے بجائے آپ نے $2 اوپر لگا لیا, تو آپ جسٹ بیکاز آپ کے پاس liquidity کا crunch ہے. رائٹ. تو it's always good to have idle funds available. تھینک یو سو مچ آفاق, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. رائٹ جی, یہ تھے مسٹر آفاق ناظم جو کہ ریسرچ انالسٹ ہیں ایٹ MM سیکورٹیز, اور یہ مارکیٹ کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے تھے, اور جو انالیسس تھے آفاق کے وہ بھی ہو رہے تھے, مختلف پروڈکٹس کو لے کر, خبروں کو لے کر ہم بات کر رہے تھے. ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دے چلوں, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے یا کوئی سجیشن ہے, تو آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کریں جو کہ ہے feedback@businessplustv.pk. کل ان شاء اللہ صبح 11:15 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. دانش عباسی کو دیں اجازت. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.